بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی بدبختی کی 4 علامتیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدبخت ہونے کی 4 علامتیں۔ سب سے پہلی علامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، انسان کی آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ انسان کی آنکھوں کا خشک ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے کبھی اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، روتا نہیں ہے وہ آدمی اللہ کے سامنے، اپنی موت کو یاد کر کے، اپنی خبر کی زندگی کے تصور سے، آخرت کے دن اللہ کو حساب و کتاب دینے کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے کے دنوں کو یاد کر کے، جس آدمی کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس آدمی کے بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ یہ پہلی علامت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ بدبختی ہے۔ دوسری علامت اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ آدمی کے دل کا سخت ہو جانا۔ ایک ہوتا ہے آدمی نرم دل ہو، ایک ہوتا ہے آدمی کا دل سخت ہو جانا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا، من یحرم الرفق، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ جس آدمی کا دل نرم نہ ہو بلکہ سخت ہو، اس کے دل میں اپنوں اور پرائیوں کے لیے رحم کی گنجائش نہ ہو، اس کے دل کے اندر ہمدردی نہ ہو، اس کے دل کے اندر غمخواری نہ ہو، لوگوں کے حالات کو دیکھ کر وہ تڑپتا نہیں ہے، لوگوں کی پریشانیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لوگوں کی مصیبت سے اس کے دل پہ کوئی چوٹ نہیں پڑتی، بے رحم ہے۔ بے رحم ہے، کسی کے دکھ، کسی کے درد، کسی کی پریشانی کا کوئی احساس اس کے دل کے اوپر نہیں ہوتا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بدبخت ہونے کی علامت ہے، اور جو آدمی رحم دلی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ ہمدردی، غمخواری، رحم دلی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، رحم دلی کی خوبی، خیر خواہی کی خوبی، ہمدردی کی خوبی، لوگوں کی پریشانیوں میں، لوگوں کو پریشانیوں میں دیکھ کر بے قرار ہو جانے کی خوبی، لوگوں کو دکھ اور درد میں مبتلا دیکھ کر تڑپ جانے کی خوبی، اگر یہ خوبی کسی کے اندر نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آدمی کو کتنا برا آدمی قرار دیا ہے، اور ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے رویے، ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ بے رحمی بتا رہی ہے کہ یہ دل رحم سے محروم کر دیا گیا ہے، اس کے دل میں رحمت و رافت نہیں ہے۔ بعض لوگ اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ لوگوں کے آنسو سے بھی وہ متاثر نہیں ہوتے۔ بعض لوگ مجبوریوں میں یا غلطی ہو جانے پر ہاتھ پکڑ کر معافی چاہ لیتے ہیں، بعض لوگ پیر پکڑ لیتے ہیں کہ معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ بعض لوگ عاجزی اور انکساری سے پیش آتے ہیں، لیکن سامنے والا فرعون بن کے بیٹھتا ہے۔ دل اتنا سخت ہے کہ وہ آنسوؤں سے بھی نہیں پسیجتا، دل اتنا سخت ہے کہ سامنے والا لجاجت سے پیش آ رہا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ یہ جملے بولتے ہیں کہ ہم بول دیے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں۔ یہ فرعونی لہجے، یہ فرعونی انداز اللہ کے نبی نے بدبخت ہونے کی علامت قرار دی ہے۔ یہ آمرانہ رویہ، یہ جاہلانہ سلوک، یہ ظالمانہ برتاؤ، یہ کوئی جوامردی کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی بہادر ہونے کی علامت نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی فیصلہ ساز ہونے کی علامت ہے کہ جس کا دل آنسوؤں سے پسیجتا نہ ہو۔ کسی کی آنکھوں کے آنسو اگر کسی کو متاثر نہیں کرتے ہو، عاجزی اور انکساری کسی کو متاثر نہیں کر سکتی ہو، معافی تلافی پر وہ آمادہ نہ ہو، غلطی کا اعتراف کرنے والے کو معاف کرنے تیار نہ ہو، معافی چاہنے والے کو اگر دھتکار رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدبخت ہے، اس کا دل سخت ہو گیا ہے، اس کے دل میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صفت دراصل درندوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ شیر کبھی کسی جانور پر حملہ کرتا ہے تو بے رحمی سے کرتا ہے، اس جانور کی چیخ و پکار اسے متاثر نہیں کر سکتی، اس کا چیخنا اور چلانا اس کو متاثر نہیں کر سکتا۔
ایسے ہی بعض انسانوں کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ انتہائی سخت دل اور بے رحم ہوتے ہیں۔ ہمارے سماج میں شوہر بیوی کی زندگیوں کے ٹوٹنے کی ایک وجہ بے رحمی بھی پائی جاتی ہے۔ کہیں بیوی بے رحم ہے، کہیں شوہر بے رحم ہے، کہیں گھر کے بڑے بے رحم ہیں۔ کوئی ترس نہیں آتا، کوئی رحم نہیں آتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو جن کا دل سخت ہو گیا ہے، جن کے دل میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، معاف کرنے کا حوصلہ اور جذبہ نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدبخت ہے یار۔ اور یہ بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ پہلی علامت بدبخت ہونے کی بیان فرمائی، اس کے آنسو خشک ہو جائیں، اسے رونا نہ آئے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ دل سخت ہو جائے۔ دل کا سخت ہونا یہ بے رحم ہونے کی علامت ہے۔ بعض لوگ اپنی اس غلط ادا پر بہت ناز کرتے ہیں، بہت ناز کرتے ہیں، اور اس بیماری میں بڑے بھی مبتلا ہیں، چھوٹے بھی مبتلا ہیں، پڑھے لکھے بھی مبتلا ہیں، ان پڑھ بھی مبتلا ہیں، مرد بھی مبتلا ہیں، عورتیں بھی مبتلا ہیں۔ سامنے والا عاجزی کر رہا ہے کہ میری بیٹی سے غلطی ہو گئی، بچی نے نادانی میں غلطی کی ہے، ناواقفیت کی وجہ سے، ناتجربے کاری کی وجہ سے۔ لیکن تجربے کار ساس یہ کہتی ہے کہ وہ سب ہمیں نہیں معلوم ہے، لے جاؤ اپنی بیٹی کو۔ بیگم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بڑے حضرت بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن یہ بے رحمی کا مظاہرہ صرف بہو کے سامنے ہوتا ہے، اور داماد کے سامنے بھیگی بلی بنتا ہے یہی سسرا۔ یہی سسرا بہو کے سامنے شیر بنا رہتا ہے اور داماد کے سامنے بلی بنا ہوا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج نہیں ہے، بہادری اس کا مزاج نہیں ہے، یہ صرف ایکٹنگ کرتے ہیں بہادر ہونے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدبخت ہے یہ آدمی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یہ بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی سنایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یحرم الرفق، جو رحم دلی سے محروم ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ سنگ دل ہونا، سخت دل ہونا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدبختی کی علامت قرار دیا ہے۔ اسلام نے رحم دلی کو پسند فرمایا ہے، سخت دلی کو، سنگ دلی کو نہیں پسند فرمایا۔ اسلام نے معاف کرنے والے کو پسند فرمایا ہے۔ معاف کرو، فاعف عنہم، معاف کرو۔ تو چار علامتوں میں سے یہ دو علامتیں، ایک آنکھوں کا خشک ہو جانا جسے رونا نہیں آتا، اپنی موت کو یاد کر کے، اپنی خبر کی زندگی کو سوچ کے، میدان محشر میں اپنی زندگی کا حساب دینے کو لے کر
کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ حضور نے فرمایا بدبختی کی علامت ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل کا سخت ہونا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ معاف کرنا ایمان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آئے تھے، دستر بچھا ہوا تھا، مہمان بیٹھے ہوئے تھے، باندی شوربے کا کٹورا اٹھا کے لائی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے کٹورا ہاتھ سے چھوٹ گیا اور گرم گرم سالن اور شوربہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ پر گرا۔ نواسہ رسول ہے، جیسے ہی پیٹھ پر وہ گرم گرم شوربہ گرا، غصہ آنا ایک فطری بات ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ بھری نگاہوں سے باندی کی طرف دیکھا۔ خاندان نبوت اور خاندان رسول کے گھرانے کی باندی تھی۔ جیسے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نگاہوں میں غصہ دیکھا تو اچانک بول پڑی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی اس باندی نے، اور اپنے آقا کو قرآن سنا کر یہ کہا والکاظمین الغیظ، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان سے بدلہ نہیں لیتے، ان سے انتقام نہیں لیتے۔ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو غصے کو پی بھی جاتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک جملہ اپنے منہ سے نہیں کہا، بلکہ اس باندی سے فرمایا جا تو آزاد ہے، آج سے تو میری باندی نہیں ہے، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ ہوتی ہے رحم دلی۔ رحم دل ہونا ایک نعمت ہے اور بے رحم ہونا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ بعض لوگ اپنی بے رحمی کو بہادری سمجھ کر پیش کرتے ہیں۔ بے رحمی کوئی بہادری نہیں ہے، بے رحمی بدبختی۔ تیسری علامت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا طول الامل، لمبی لمبی امیدیں پالنا۔ لمبی لمبی امیدیں پالنا، جیسے کہ آب حیات پی کے آئے ہیں، اب قیامت تک مرنے والے نہیں ہیں۔ امیدوں کا ایک سلسلہ، خیالی دنیا میں ہم لوگ سفر کرتے ہیں۔ سامان 100 برس کا تیار کر رہے ہیں، پلاننگ اتنی لمبی لمبی، منصوبے اتنے لمبے لمبے۔ طول العمل کہتے ہیں اسے، لمبی لمبی امیدیں باندھ کے رکھنا۔ عمر کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، لیکن اس کے باوجود آخرت کی تیاری کرنے کے بجائے لمبی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کروں گا، اس کے بعد وہ کروں گا، ایسا ہو جائے گا تو وہ کروں گا، یہ ہو جائے گا تو یہ کروں گا۔ امیدوں کا ایک سلسلہ ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ اس کی عمر کے لوگ خبروں میں جا رہے ہیں،
اس کے ہم عمر لوگ تانتا بندھا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں، خاندان میں بھی محلے میں بھی، لیکن اس کے باوجود امیدیں پال کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بدبخت ہونے کی علامت ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ چوتھی علامت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی ہرس، ہرس ہے دنیا۔ عمر کا بڑا حصہ ختم ہو گیا مگر دنیا کی ہرس نہیں گئی۔ سر کے بال سفید ہو گئے، چہرے پہ جھریاں آ گئی، دانت اکھڑ گئے، ہڈیاں جواب دے گئی، پیر چلنے کے لائق نہیں ہیں، مگر دنیا کی ہرس ختم نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے ضروریات کے لیے دنیا کمانا ثواب ہے۔ بیوی بچے ہیں، ان کو کھلانا ہے، ان کے لیے کمانا ثواب ہے۔ ان کو پڑھانا ہے، کمانا ثواب ہے۔ ان کو کھانا کھلانا ہے، کمانا ثواب ہے۔ ان کو کپڑا بنانا ہے، کمانا ثواب ہے۔ یہ برا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بس دنیا کی ہرس ہی ہرس ہے۔ ایک مکان بن گیا، دوسرے مکان کی ہرس، ایک پلاٹ خرید لیا، دوسرے پلاٹ کی ہرس، یہ مکان بن گیا تو دوسرے مکان بنانے کی ہرس، سنگل بن گیا تو ڈبل کی ہرس، اور آخرت کی فکر ندارت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دنیا کی ہرس میں اپنے آپ کو اتنا کھپایا کہ زندگی موت کے دروازے تک پہنچ گئی، اور جو کچھ بنایا، جو کچھ جمایا، اس میں سے ایک حبہ لے کے نہیں جائے گا۔ جو بنایا ہے وہ بھی نہیں لے کے جائے گا، جو کمایا ہے وہ بھی نہیں لے کے جائے گا، جو جمایا ہے وہ بھی نہیں لے کے جائے گا۔ بلکہ اکثر لوگوں کے کفن کے کپڑے بھی یا تو اولاد لا دیتی ہے یا رشتہ دار لا دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کے ذاتی پیسوں سے ان کا کفن خریدا جاتا ہو۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمائی کے پیسوں سے قبر کے اخراجات ادا کیے جاتے ہوں۔ لیکن انسان ہے کہ ہرس کر بیٹھا ہوا ہے، اور چاہیے، مزید چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل کسی کو دے دیا جائے تب بھی اس کی ہرس نہیں بجھے گی۔ وہ دوسرے جنگل کی ہرس کر بیٹھے گا۔ اس کے بعد فرمایا انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جا رہے تھے تو ساتھ میں ان کے جو صحابی تھے وہ ساتھ تھے، جنہیں حواری کہتے ہیں۔ جس راستے سے گزر رہے تھے وہاں 2 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی تھی، اور یہ حواری 3 تھے۔ انہوں نے بہت للچاتی ہوئی نگاہوں سے وہ سونے کی پڑی ہوئی اینٹوں کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان صحابہ سے فرمایا یہ دنیا کی چکر میں مت پڑو، یہ ہلاک کر دیتی ہے، اس کی چکر میں مت پڑو، یہ ہلاک کرتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے گزر گئے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے، لیکن جس منزل پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچنا تھا، پہنچنے کے بعد یہ واپس ہونے لگے۔ اب راستہ بھر وہی دماغ میں تھا، وہ 2 اینٹیں، وہ 2 اینٹیں، وہ 2 اینٹیں، اللہ کرے مل جائے، اللہ کرے کوئی نہ اٹھائے۔
بالآخر وہاں تک پہنچے جہاں وہ اینٹیں پڑی ہوئی تھی وہ ویسے ہی پڑی ہوئی تھی. تو ان کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے. بیٹھ گئے وہاں پر. کہا کہ یار بھوک بڑی لگی ہے، کیا کریں؟ پہلے کھانا کھا لیں گے، بعد میں ان اینٹوں کا تصفیہ کریں گے. تو اس میں سے ایک شخص کو تیار کیا کہ تو جا کے کھانا لے آ، ہم دونوں اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. بولے ٹھیک ہے. وہ آدمی بازار گیا کھانا لانے کے لیے، تو یہ دونوں سوچنے لگے کہ بٹوارا کیسے ہوگا، ہم 3 ہیں اور اینٹیں 2 ہیں. اگر ہم 2 ہی ہوتے دونوں ایک ایک لے لیتے، لیکن بٹوارا تو بڑا مشکل ہے، یہ 3 ہیں. کیسا کریں گے؟ دونوں نے منصوبہ اور پلان بنایا کہ جب وہ آئے گا تو ہم کھانا تاخیر اور دیر سے لانے کا بہانہ بنا کر اس پہ پل پڑیں گے اور اتنا اسے پیٹیں گے کہ وہ مر جائے. جب وہ مر گیا تو پھر 2 اینٹوں میں سے ایک تم لے لو، ایک میں لے لوں، بات ختم ہو گئی. لیکن جو کھانا لانے گیا تھا وہ بھی تو انسان تھا، وہ کون سا فرشتہ تھا؟ وہ سوچنے لگا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ 2 نہ ہوتے، میں اکیلا ہوتا تو 2 بھی میری ہوتی. بات ہی ختم ہو جاتی. اب مسئلہ 3 ہیں، ہم بٹوارا بڑا مشکل ہے. اگر میں اکیلا ہوتا تو دونوں اینٹیں میری ہوتی. اس نے ایک پلان بنایا، کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دیا جائے. جب وہ مجھ سے کہیں کھانے کے لیے تو میں کہوں کہ میں تو وہیں کھا کے آیا ہوں اور تمہارے لیے لایا ہوں، لہذا تم کھا لو. تو جیسے ہی وہ کھانا لے کے آیا تو تاخیر کا بہانہ بنا کر یہ دونوں اس کے اوپر پل پڑے اور اسے مار دیا. اس کے بعد بولے کہ بھائی کاٹا تو ہٹ گیا راستے کا، چلو پہلے کھانا کھا لیں گے، بعد میں پھر اینٹیں لے کے جائیں گے. تو اسے مار دیا. اس کے بعد کھانا لے کے بیٹھے، دونوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد جو انجام ہونا تھا وہ ہو گیا. وہ ایک بھی مرا، یہ 2 بھی مرے. اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ تینوں مرے پڑے ہوئے ہیں. کچھ دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے اور اسی راستے سے آ رہے تھے. دیکھا وہ 2 اینٹیں بھی پڑی ہوئی ہے، یہ 3 لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہائے رے دنیا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی چکر میں مت پڑنا، اس کی چکر میں مت پڑنا، یہ تباہی ہے. آج بھائی کا حق بھائی دبا کر ساری زندگی زمین پر بیٹھتا ہے، بھائی کے مکان پر بیٹھتا ہے، بھائی کے ماں باپ کی جائیداد سے بہنوں کو وراثت نہ دے کر ظالمانہ انداز میں جابرانہ طریقے سے بیٹھا رہتا ہے. اور ایک دن بہن بھی مرتی ہے، بھائی بھی مرتا ہے، مکان ویسے ہی ہے. مکان ویسے ہی ہے. بھائی تو خبر میں پہنچ گیا، بہن بھی خبر میں پہنچ گئی. یہ ظالم بن کر لیتا ہے، وہ مظلوم بن کر چھوڑتی. لیکن مکان آج بھی ویسے ہی ہے، زمین آج بھی ویسے ہی ہے، کھیت آج بھی ویسے ہی ہے، باغات آج بھی ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. صاحب کہاں ہیں؟ صاحب تو خبر میں چلے گئے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حرص بدبختی کی علامت. حرص بدبختی ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ 4 نشانیاں بتائی ہے بدبختی کی. آنکھوں کا خشک ہو جانا بدبختی، دل کا سخت ہو جانا بدبختی ہے، امیدوں کا لمبا ہونا بدبختی ہے، اور حرص جتنا مل گیا چلو شکر ہے، اللہ کا شکر ہے مل گیا. دال کھانا صحیح، اپنے جھوپڑے میں بیٹھ کے کھا رہا ہوں میں،
یہی دال کھانا کوئی نکڑ اور چوراہے پہ بیٹھ کر، کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ سستا کپڑا صحیح میں اپنے پیسوں کے خرید رہا ہوں، دوسرے کو تو زکوٰۃ میں مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہرس میں مبتلا مت ہو، اور حریص آدمی جس کو ہرس ہوتی ہے وہ کبھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ ناشکر ہوتا ہے، اس کے اندر ناشکری پائی جاتی ہے۔ لہذا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 4 علامتیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی، خدا نخواستہ کوئی علامت ہمارے اندر پائی تو نہیں جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو خوبیاں اسلام کی ہے وہ ہمارے اندر آئے، اور اخلاق رذیلہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد